السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصدق اللہ العلی العظیم، وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین اکرام اور ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 48ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا يقبل منہا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کی 48ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ اس کی کسی طرح کی مدد ہوگی۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھے ہیں اور جن آیات پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، اس میں ان کے فضائل سنا کر بنی اسرائیل کو کچھ خوشخبریاں سنائی گئی تھی، بتلائی گئی تھی۔ اب قیامت کی کچھ مصیبتیں سنا کر ڈرایا جا رہا ہے، تاکہ وہ خوشی میں پھول کر رب کو نہ بھول جائیں اور امید و خوف کے درمیان رہیں، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ دوسرے یہ کہ شاید بنی اسرائیل اپنے اپنے گزشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے رب کا شکر بخوبی ادا کر لیا ہے، اب وہ اس مرتبے پر فائز ہیں کہ جو کوئی ان کا وسیلہ پکڑے اس کو قیامت کے دن حساب کا ڈر نہیں، اور خاص کر ہمارے لیے ان کی شفاعت کافی ہے، اور ان کی بزرگیاں ہی ہم کو نجات دلائیں گی، کیونکہ ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ لہذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس خیال میں مت رہنا، اور آخرت کو دنیا پر قیاس مت کر لینا، دنیا کی طرح نہ سمجھنا، وہاں کے حالات کچھ اور ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ گزشتہ جو آیات کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ یہود و نصارہ اس بات پر غرور کیے ہوئے تھے، یا پھر اس بات پر
ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں اور ہماری پاس کتابیں ہیں، لہٰذا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا کیونکہ ہم ان انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی بات بتلائی گئی تھی کہ اب چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، لہٰذا اب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں، اور جو احکامات شرعیہ ہے، جو شریعت محمدی ہے، اس پر ایمان لا کر مسلمان بنے۔ اب تک کہ یہود و نصارہ کی شکل میں تم لوگ تھے، چونکہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خاتم النبی نہیں آئے تھے، تو تمہارا معاملہ ٹھیک تھا، یعنی کہ اہل کتاب تم قرار دیے گئے تھے۔ لیکن اگر اب چونکہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد ایمان اگر قبول نہیں کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی کافروں میں سے ہوگے۔ کافر کے معنی ایک کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو وہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم انکار کرنے والوں میں سے مت بنو، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں بات آئی تھی کہ تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب میں تمام نشانیاں بتلا دی گئی تھی کہ خاتم النبی آنے والے ہیں، ان پر تم ایمان لانا۔ تو اب وہاں پر یہ بات بھی بتلا دی گئی تھی کہ تم پہلے اولین کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ انہیں وہ تمام تفصیلات بتلانے کے بعد اب یہاں پر واضح طور پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم کافروں میں سے نہ ہونا، کیونکہ کافروں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کافروں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو تفسیر نعیمی سے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وَاتَّقُوا جس کے معنی ہیں بچنا اور ڈرنا، اور یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اس دن سے ڈر کر، یعنی کہ قیامت والے دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ، یا پھر ایمان لا کر اس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ یعنی قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، اس ہولناکیوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ یہاں پر۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا شمار بھی مسلمانوں میں ہوگا، مومنین میں ہوگا، اور تم عذاب قیامت سے بچ جاؤ گے۔ یہاں پر وہی بات بتلائی گئی، وَاتَّقُوا اور ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہاں گنہگار پریشان رہیں گے، قیامت کے دن گنہگار پریشان رہیں گے۔ مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا قیامت کے دن، اس دن مختلف روایات میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا رہے گا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا رہے گا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا رہے گا، کوئی کاندھوں تک ڈوبا ہوا رہے گا، اور کوئی پوری طریقے سے ڈوب جائے گا اپنے ہی پسینے میں۔ یعنی کہ جو ہولناکی، جو گرمی اس قیامت کے دن رہے گی، اس دن یہ معاملے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اور پھر خاص طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملہ اور ہوگا، انہیں راحت حاصل رہے گی۔ یوم یعنی کہ قیامت کا دن، قیامت کے دن کے تعلق سے یہاں پر وہ بات بتلائی گئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن کوئی بدلہ نہ دے گا، کوئی کسی کو بدلہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَزِرَةٌ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہیں پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے پر جو بوجھ پڑے گا، ہر نفس اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ اور پھر اگر کوئی وہاں پر کسی کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، کن کے لیے؟ بالخصوص کافروں کے لیے، بالخصوص انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن
چونکہ آفتاب بالکل سامنے ہو جائے گا، اس دن کی جو ہولناکیاں رہے گی وہ بہت ہی سخت ترین ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی خیال رہے کہ یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مراد ہے، اور یا وہاں کے حساب و کتاب اور عذاب سے، یعنی اس دن سے ڈرو یا اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ قیامت کے دن ایسا جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کے تمام اعمال پیش ہو جائیں گے، تمام اعمال پیش ہو جائیں گے، اور جو ذرہ برابر بھی اگر خیر کا کام کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اسے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا یا نقصان کرے گا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈرو، یعنی کہ اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے اس دن سے ڈرو، جس دن تمام حسابات کتابات پیش کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس وقت جو حساب کتاب دیکھیں گے تو اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اس کے اندر درج ہوگا، چھوٹا سے چھوٹا معاملہ اس وقت جو ہے سو لوگ یہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی بھی اس کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ تو یہ معاملہ اس دن کا رہے گا حساب کتاب کا، آسان نہیں ہے، حساب کتاب کا دن آسان نہیں ہے، بالخصوص ان کے لیے جو کافر ہیں، اور بالخصوص ہمارے لیے بھی، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ تمام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، وہ تمام اعمال کی سزا اور جزا ہوگی، اس کا حساب کتاب دیا جائے گا اور عدل سے کام لیا جائے گا۔ یہاں پر جو بات رہے کہ لا تجزیو، قیامت میں صدہ مصیبتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ کفار کوئی غمخوار مددگار نہ ہوگا، ان کی کوئی کافروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اسی کا یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہی دھوکہ تھا کہ اگر ہم کافر ہی رہیں، یعنی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان نہ لائے اور کافر ہی رہیں تو ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے، یعنی کہ ہمارے جو انبیاء، جو بنی اسرائیل میں جو جتنے بھی انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، یا ہمارے جو بزرگ رہے ہیں، جو نیک علماء کرام رہے ہیں وہ بچا لیں گے، اس بات کا انہیں جو گمان تھا۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں بچائے گا کسی کو۔ خیال رہے کہ مدد کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہو تو وہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری ہم کو مدد حاصل ہو جائے گی ہمارے بزرگوں سے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی کہ مدد کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا 4 صورتیں ہیں؟ یا تو مددگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت اور زور سے بچائے، اسے نصرت کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن کیا کوئی زور لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا زور چل سکتا ہے؟ تو یہاں پر تفسیر نبوی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یا بغیر زور کے، یعنی کہ جو چیزیں جو گمان میں تھے ان کے یہودی جو سمجھ رہے تھے اس بات کو پیش نظر رکھ کر یہاں پر تفسیر میں یہ باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی زور دے کر تمہارا ساتھی، تمہارا جو سو کوئی ہمنوا آ جائے گا اور تمہیں جو سو بچا لے گا، تو یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، یا بغیر زور کے کسی اور طرح سے بچائے، یا تو سفارش کر کے، شفاعت جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، تو وہاں پر تو کسی کی سفارش چلنے والی نہیں ہے، وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور سفارش بھی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور سفارش بھی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن حاصل رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں شفاعت کرنے کا انہیں ان کی جو ہے سو ان کو مرضی دیا جائے گا، ان کو اس بات کا جو ہے سو اختیار دیا جائے گا، کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ویسے ہی لوگ شفاعت کر سکیں گے، کافر لوگوں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی اس تفسیر میں کہ شفاعت مومنین کے لیے مومن کر سکتا ہے، لیکن کافر کے لیے مومن بھی شفاعت نہیں کر سکتا، مومن کی سفارش بھی کافر کے لیے ناقابل قبول ہوگی، وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر تفسیر میں وہی باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن مومن کی سفارش کرے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو اللہ کی مرضی سے شفاعت کریں گے،
یہ بات ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اس بات کو ذہنوں میں بیٹھانا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع المذنبین جو ہے، ہم گنہگاروں کے شفیع جو ہے، جو شافع محشر ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شافع محشر قرار دیا، ہم جن پہ شافع محشر ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، جن پر ہم اپنے اعمال پر نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو صرف مسلمانوں کی کریں گے، امت مسلمہ کی کریں گے جو گنہگار رہے ہیں، جو دوزخ میں گئے ہیں، ایسے مسلمانوں کی سرکار دو علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ کافروں کی شفاعت وہاں پر کسی طریقے سے بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اہل کتاب پہلے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو اہل کتاب رہے ہیں ان کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے گا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ توحید پرست تھے، وہ اپنے انبیاء کی پیروی کرتے تھے، اس طریقے سے وہ بھی مسلمان اور مومن رہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب یہاں پر لازم ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں رہے ہیں اس وقت کے، ان تمام پر یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں تو سمجھیے کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے، اور پھر یہاں سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار دو علیہ وسلم اور سرکار علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ نہ صرف سرکار دو علیہ وسلم شفاعت کریں گے بلکہ معصوم بچے بھی شفاعت کریں گے، جو بچے پیدا ہو گئے مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف احادیث میں مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حفاظ کرام اپنے ماں باپ کی اور دیگر جو سو گنہگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ بھی جو سو شفاعت کریں گے، شہداء وہ بھی شفاعت کریں گے، اور علماء کرام جو علماء حق ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، جو رشد و ہدایت پر قائم رہے، جو رشد و ہدایت پر اپنی زندگی گزارے، جو رشد و ہدایت کا راستہ اپنے مریدین کو بتلاتے رہے، ایسے لوگ جو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیے ہوئے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے انہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ تم اگر چاہو تو ایسے اپنے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہو، تو ایسے لوگ ہی شفاعت کر سکیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، البتہ یہ بات یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کا دن بہت ہی لرزہ خیز ہوگا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر جو مخاطبت ہے یہودیوں سے مخاطبت ہے ان آیات میں۔ حالانکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے، اس کے اندر ہمیں بھی اسی قدر رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بات دہرائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے کہ تم جو پہلے جو تھے، تمہیں جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات سے سرفراز کیا تھا، وہ جس وقت تک اہل کتاب رہے اس وقت تک تمہیں سرفراز کیا گیا، جب تک کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام رہے۔ لیکن اب خاتم النبیین آ گئے، اب تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی قسم کا فدیہ عدل ولا هم ينصرون، کسی کی جان چھوڑی جائے اور نہ اس کی کوئی مدد ہوگی۔ وہاں پر کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں رہے گا، وہاں پر تو کوئی لین دین کا معاملہ نہیں رہے گا کہ بھائی چلو مال و دولت کی جیسے کہ انبار لگا دیے، ساری زمین کے اور زمین کے خزانے بھی لا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سامنے تو ساری کائنات بنایا سے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سامنے ان تمام چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہاں پر ایک اشارتاً ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیاوی محبت میں غلطاں ہیں، وہ دنیاوی محبت میں مال و دولت کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بات اس بات کو محسوس کریں کہ یہ مال و دولت وہاں پر کسی قسم کا کام نہ آئے گا۔ وہاں پر مال و دولت کے انبار بھی اگر لگا دے تو تمہارا کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں تمام باتیں آ رہی ہے، اس تفسیر میں جو باتیں آئی ہیں میں اس کا رب لباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو علماء حق ہے، کون؟ امت مسلمہ کے علماء حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے سفارش کریں گے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بات کا بھی جیسے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر بھی اگر اپنے والدین کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اگر ایصال کرتے ہیں تو ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات کو جو ہے سو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بوجھ کسی کا اٹھائے گا قیامت کے دن کی میں بات کہہ رہا ہوں جو اس آیت میں پیش کی گئی۔ دنیا میں ایصال ثواب ہو سکے اور نہ آخرت میں کسی کی نیکی مل سکے، یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ نیک کام جو ہے اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو، یعنی کہ کافروں کے تعلق سے بات بتلائی جا رہی ہے کہ فرض کرو کوئی مشرک ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو جو مشرک رہا ہے اور اس کے بیٹے اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ مومنین میں سے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ مومنین کے لیے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ قرآن مجید میں مختلف آگے کی آیتوں میں تمام تفصیلات آئیں گی جس کی وضاحت کر دی گئی کہ مومنوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے دنیا میں اگر ماں باپ کافر ہیں تو ان کے لیے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ماں باپ خلاف شرع اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو سننے سے منع کیا گیا۔ اور پھر قرآن مجید ہی میں مختلف آیات میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ماں باپ جو کافر کی حالت میں اگر مرتے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، کیونکہ وہ دعائے مغفرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کسی کا کوئی درجہ ہے تو صرف مومنین کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی اس میں کہ اگر کوئی 4 بیٹے بھی اگر مومن ہیں اور ماں باپ کافر ہیں اور بیٹے مومن اور متقی و پرہیزگار ہیں تو بھی وہ اگر سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی۔ وہ اگر چاہیں کہ اپنے ماں باپ کو کچھ نیک اعمال دے یا اس کی طرف سے کوئی نیک عمل کام کر لیں یا اس کی سزا خود بھگت لیں تو یہ سب ناممکن ہے، یہ سب ناممکن ہے۔ کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ دنیا میں مومن دوسرے مومن کو نیک اعمال کا ثواب بخش سکتا ہے، مگر کوئی کسی کو بد اعمال کا عذاب نہیں بخش سکتا۔ بد اعمال کرنے کے جیسے سزا دوسروں پر عائد نہیں کی جائے گی، وہ جو ہے سو سزا دوسروں کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ جو آدمی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ وہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کی سزا اس کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اس کے ایک ہی گناہ کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ رحمان الرحیم اس قدر ہم پر جو سو کرم کرنے والا ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر اس کی مرضی۔ جیسا کہ ماہ رمضان میں آپ جو سو جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر 700 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر فرض کیجئے کہ کوئی نماز اگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 گنا اس کو جو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، اور اس کی تفسیر میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کافروں کے لیے کوئی وہاں پر اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، ان کا کوئی بدل ان کے سے نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی بدلہ حاصل نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے کوئی وہاں پر کسی کی قسم کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، نہ کسی کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا۔ مومن، یہاں پر ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس آیت سے ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مومن گنہگار دنیا میں مسلمانوں کے لیے کہ ایصال ثواب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن گنہگار ہیں اور اس حالت میں انتقال کر گئے، انہیں کسی قسم کے وہ گناہوں میں ملوث رہے،
تو اللہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ مومن گنہگار دنیا میں مسلمانوں کے ایصال ثواب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں ہم جیسے گنہگار نیکوں کے طفیل بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو مسلمان، جو مومن گنہگار ہیں، اگر انہیں کوئی مسلمان مومن ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، یا پھر خیر و خیرات صدقات کر ایصال ثواب کرتے ہیں، یا ان کے لیے مساجد بناتے ہیں، یا پھر ان کے لیے جو بھی خیر کا کام ہے، جو بھی صدقات ادا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب انہیں حاصل ہوگا، اس کا ثواب انہیں حاصل ہوگا۔ اور اس بات کا بڑا گمان ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایسے ہی نیکوکار لوگوں کی طرف سے اگر ہم جیسے گنہگاروں کو وہ اگر بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو ہمیں امید اس بات کی ہے کہ ہم بھی جو ہے سو ہم کو بھی جو ہے سو ایصال ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت یہاں پر مکمل طور پر یہ ہے کہ صرف اور صرف مومن کے لیے شفاعت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یعنی عبادات، معاملات، عقائد اور عام اعمال، غرض کسی شے میں کچھ بھی حاجت روائی کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا، یعنی کہ کافر کے لیے کوئی نہیں کر سکے گا، نہ وہ حاجت روائی قابل قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ولا یقبل، اس کے لفظی معنی ہیں کہ اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور قبول نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا شفاعت بالکل نہ ہو، یا ہو مگر قبول نہ کی جائے۔ اگر کوئی سفارش کرتا بھی ہے کافروں کے لیے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہے، کفار بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے، یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری سفارش رد کر دیں گے۔ خود ان کے علماء کرام کے تعلق سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ خود انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں رہے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ خود پیغمبر، بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو علماء یہود رہے ہیں، یا پھر یہود و نصارہ آج بھی ہیں جو اس پر قائم ہیں، لیکن سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو وہ انبیاء کرام خود بھی ان کی سفارش کرنے سے رد کر دیں گے۔ اگر یہ جا کر کہیں گے کہ ہم آپ کے پیرو ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے، ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، اور پھر بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو پیش کریں گے وہاں پر قیامت کے دن، تو وہاں پر یہ بات بتائیے کہ بتا خود جو اس کو بیزارگی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ انبیاء کرام بھی ایسے لوگوں کے جو سرکار علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو آج بھی یہود و نصارہ بنے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے بیزارگی کا اظہار کریں گے، وہ لوگ بھی ان کے لیے سفارش کرنے سے رد کر دیں گے، ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے، اور ان کی باتیں ان کو رد کر دیں گے، یا یہ مانے کہ اگر شفاعت ہو بھی تو قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور تم بے ایمان ہو، مطلب جتنے بھی آج دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جتنے بھی کافرین رہے ہیں، یا پھر دنیا میں جتنے بھی کافر رہیں گے، وہ لوگ بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، قرآن مجید کا احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، دین پر چلنے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم پہنچیں گے تو سرکار دو علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے کام لے گا، اور نیکوکار جو لوگ ہیں ہمارے لیے جب سفارش کریں گے یا ایصال ثواب کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.